دوسری بات جو خاص بات بتانی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، اللہ کی کرو بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بولو کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ۔ میرا آج کا عنوان یہ بھی ہے، یہ بات دھیان سے سنیے، میں شب برات میں خاص طور پر یہ 2-3 عنوان بہت اللہ ذہن میں ڈالتا ہے اور دل چاہتا ہے اس کو کھل کے کہا جائے۔ عام مجلسوں میں زیادہ اس پر بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ بڑی دولت ہے۔ قرآن سنو نا کیا کہہ رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ نمبر 2 اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ بولو کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ 1400 سال کے بعد میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیسا ماحول آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بتایا ہے۔ ماں اور باپ ایک ایسا جملہ ہے بھائیو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بتاؤں آپ کو، قرآن نے اور حدیث نے کتنا بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث پاک دیکھ رہا تھا، اس میں یہ جملہ آیا کہ 2 چیزوں کے ساتھ دو چیزیں ایسی ہے کہ 2 چیزوں کے ساتھ کتنا ہی بڑا مسلمان ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا ہے۔ ایک مشرک شرک کے ساتھ اس کا کوئی عمل، بولو کیا نہیں ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، ماں باپ کے نافرمانی کے ساتھ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا ہے۔ اس کا حج بھی مردود ہوگا جو حج کرے گا ماں باپ۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ 2 گناہ کے ساتھ اس کی کوئی عبادت، بولو کیا نہیں ہونے والی ہے؟ قبول نہیں۔ اس میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ شرک۔ بولو نا، نمبر 1 کیا ہے؟ شرک۔ شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں۔ نمبر 2، ماں باپ کے نافرمانی کے ساتھ بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہونے والی۔ کتنے لوگ ہیں ماں باپ کو ناراض رکھتے ہیں اور عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ارے تو بھیڑ میں بھی اگر ہے، یہاں تیری نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہے تو بیت اللہ میں تیرا حج کیوں کر قبول ہوگا؟ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ماں باپ کے نافرمانی کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک بڑے ولی اللہ کا انتقال، ولی اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ دھیان سے سنو، بڑے اولیاء میں تھے وہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے دل میں الہام کیا گیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم بڑے ولی ضرور ہے تم ولی ضرور ہے، مگر اب سنبھل کے قدم رکھنا، اس لیے کہ جس ماں کی دعا تمہیں سنبھال رہی تھی وہ دنیا سے چلی گئی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ ماں کا کوئی بدل ہی نہیں، ماں اور باپ کا کوئی دولت بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں ہے۔ میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا واقعات، ایک عجیب واقعہ پڑھا۔ ایک شخص تھا، اس کو اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا جو ہے، بیوی نے اس کو بہکایا اور کہا، وہ بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، بیوی نے بہکایا اور کہا میرے ساتھ اگر تجھے رہنا ہے تو اپنے کو الگ رہنے کا۔ انہوں نے الگ رہنا شروع کیا، لیکن ماں باپ ہے وہاں بھی کبھی کبھار آتے تھے۔ اس نے اور بہکایا، اس نے کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو تجھے باہر چلنا پڑے گا، اپن یہ گاؤں اور وطن ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ وہ سعودی گیا، دیکھو سعودی گیا۔ سعودی جانے کے بعد وہ 12 سال تک وہاں رہا۔ دیکھیے بعض عورتیں اتنی نادان ہوتی ہے کہ اس نے ایک خط بھی لکھنے کا موقع نہیں دیا اپنے
شوہر کو، اپنے ماں باپ کو. اسی صدمے میں اللہ اکبر ماں باپ کیا ترستے رہے ہوں گے، ترستے رہے ہوں گے. 12 سال کے بعد یہ شخص ہر سال بیت اللہ کا حج کرتا رہا، طواف کرتا رہا. 12ویں سال بھی حج کو آیا. دھیان سے سنو میرے بھائیوں، بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے طواف کر رہا تھا. طواف کرتے ہوئے اس کے دل پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پتھر ہے. نہ تو دعا پڑھنے کو دل چاہ رہا، نہ کوئی عبادت کو دل چاہ رہا ہے. وہاں کسی اللہ والے پر اس کی نگاہ پڑی اور اللہ والے کو دیکھ کر اس نے کہا حضرت میرا عجیب حال ہے، میں 12 سال سے یہاں پر حج کو آتا ہوں اور اس سال تو عجیب حال ہے کہ دل پتھر کی جیسا پڑا ہے. انہوں نے پورا اس کے چہرے کو دیکھا اور پیر سے چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے بے ساختہ یہ جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں چونکہ ماں باپ کو چھوڑ کر 12 سال ہوئے یہاں آیا، مجھے پتہ نہیں میرے ماں باپ کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا یہ حج تو اللہ کا حق ہے اور یہ عمرہ کوئی تیرے اوپر فرض واجب نہیں ہے، تیرے ماں باپ کی خدمت تیرے اوپر فرض ہے. تو پہلے یہاں سے سب چھوڑ اور پہلے جا ماں باپ سے معافی مانگ، اس کے بعد یہاں پر طواف کرنے کے لیے آ. بیوی کے پاس گیا، بیوی کو کہا آج تو امی ابا کی یاد آ رہی ہے. بیوی پھر شیرنی جیسی کھڑی ہو گئی. پھر وہی لائے. اس نے کہا اب تو شیرنی ہے، چاہے تو اب شیرنی رہے یا پھر تو لومڑی بنے، اب مجھے تیری پرواہ نہیں، اب تو میں اپنے ماں باپ کی پرواہ کرنے والا ہوں. ہمت کیا، ٹکٹ بنایا، گاؤں میں آیا. دھیان سے سنو ذرا بھائیوں، گاؤں میں آیا تو اسے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ گاؤں میں جہاں گھر تھا وہ سب ٹوٹ گیا ہے. ڈرتے ڈرتے کسی کو پوچھا کہ یہاں فلاں فلاں نام کے میرے اماں ابا رہتے تھے. اچھا، بلکہ اس نے کہا فلاں فلاں نام کے یہاں کوئی رہتے تھے، یہ پہچان بھی نہیں رہا تھا کسی کو. انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہاں رہتے تھے، لیکن جب سے ان کا ایک جوان بیٹا ان کو چھوڑ کے گیا، باپ پاگل جیسا ہو کر مر گیا ہے. ایک بڑھیا ہے، البتہ یہ کونے میں یہ جھوپڑی میں رہ رہی ہے، جا وہاں پر وہ بڑھیا ہے. اس نے کہا ارے میں ان کا ہی بیٹا ہوں. اس نے کہا اچھا تو بیٹا ہے، تیرے صدمے میں تو باپ مر گیا ہے اور تیری ماں کو بھی فالج کا اثر پڑا ہوا ہے، وہ جھوپڑی میں پڑی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ گیا اور اس نے جیسی جھوپڑی دیکھی بھائیوں، تو جھوپڑی میں دیکھا کہ ماں بالکل مکھیاں بدن پہ بیٹھی ہوئی ہے اور نہ کوئی کھلانے والا نہ پلانے والا ہے. وہ اچانک اس کے پیر کی آہٹ دیکھی تو ماں نابینا بھی ہو گئی اور فالج کا اثر پڑا ہوا تھا. تو اس نے فوراً وہاں سے آواز جیسے ہی قدموں کی سنی تو کہا کون ہے؟ اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے بے ساختہ زبان سے کہا اللہ تو کرے یہ میرا بیٹا ہی ہو، اللہ تو کرے میرا بیٹا ہی ہو. اللہ 12 سال صحیح لیکن میرے بیٹے کو میرے پاس، وہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں یہ جملہ، وہ بیٹا بول رہا ہے میرا بیٹا 12 سال سے صحیح، اللہ بھیج دے. اب میرا آخری وقت ہے، اگر مر گئی کم سے کم قبر میں تو میرا بیٹا اتارے گا، مجھے دیکھ تو سکے گا. اچانک بیٹے نے کہا امی میں ہی تیرا بیٹا آ گیا. اللہ اکبر. کہتا ہے میری ماں پر فالج کا اثر، لیکن فالج ٹوٹ گیا اور ماں اٹھ کر بیٹھ گئی. کہا بیٹا تیرا چہرہ بتا، تیرا چہرہ بتا، تیرا سر بتا، تیری پیٹھ بتا. شفقت کے ہاتھ پھیرنے لگی اپنے بیٹے پر 12 سال کے بعد. کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید میری ماں جھڑک دے گی، ہکال دیں گی، لیکن میری ماں تو میرے حق میں اللہ سے بھیک مانگ رہی تھی. اسے ماں کہتے ہیں. کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ واقعہ، وہ لکھ رہے تھے، فرما رہے اس وقت قلم کانپ رہا ہے یہ واقعہ لکھتے لکھتے. 12 سال کے بعد بیٹا آیا. ماں نے بجائے جھڑکنے کے کہا بیٹا کم سے کم ٹھیک ہے صحیح وقت پہ آیا، قبر میں اتارنے کے وقت تو آیا ہوا ہے. مگر میں آپ کو ایک بات کہوں گا، ماں کا تو کچھ بگڑا نہیں ہے، لیکن بھائیوں اس کی تو دنیا بھی لوٹی آخرت بھی لوٹ گئی ہے. حدیث میں ہے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ مرنے کے بعد دے گا
سب گناہوں کی سزا مرنے کے بعد دے گا، لیکن 2-3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ موت سے پہلے دیں گے. اس میں سے ماں کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے، جب تک اللہ کسی سزا میں مبتلا نہیں فرمائیں گے، موت نہیں عطا فرمانے والے. ماں باپ کے نافرمان. چنانچہ سنو، حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں واقعہ ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ہے. وہ صحابی کا نام علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب بولو کیا نام ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. یہ حضرت علقمہ کی نزع کا وقت آیا، لیکن کئی دن گزرے، روح ہی نہیں نکل رہی ہے. دھیان سے سنو، روح نہیں نکل رہی ہے. حضرت علقمہ کی روح ہی نہیں نکل رہی ہے. اللہ اکبر، روح نہیں نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے ماں باپ موجود ہے؟ کہا گیا اس کی ماں موجود ہے. ماں کو بلایا گیا تو اس کی ماں حاضر ہوئی. ماں نے سے حضور نے پوچھا کیا تو تیرے بیٹے سے راضی ہے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، میرے بیٹے سے میں راضی نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میرے مقابلے میں یہ اپنی بیوی کی رائے کو ترجیح دیا کرتا تھا، میں اس سے راضی نہیں ہوں. پیارے نبی نے فرمایا معاف کر دے اس کو. انہوں نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گی. حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو فرمایا بلال جاؤ لکڑیوں کی گٹھا جمع کر کے لاؤ. لکڑیاں لاؤ. بوڑھے نے پوچھا حضور لکڑیاں کیوں لائی جا رہی ہے؟ کہا اس میں تیرے بیٹے کو جلایا جائے گا. بڑھیا نے کہا اچھا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا، اگر جلایا جا رہا ہے تو پھر میں معاف کر دیتی ہوں حضور، میں معاف کر دیتی ہوں، مگر میرے بیٹے کو جلایا نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معاف کرتی ہے تو یہاں کی آگ سے بڑی آگ جہنم کی آگ ہے، اسے معاف کر دے. کہا حضور میں معاف کرتی ہوں. جیسے ہی ماں نے کہا میں معاف کر دیتی ہوں، ادھر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح نکل گئی. علماء نے یہ واقعے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ کبھی کبھار بعض گناہ سانس ٹوٹنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جیسے کہ ماں کی روح جب تک نہیں نکلی، بیٹے کی روح جب تک ماں نے معاف نہیں کیا، ماں نے معاف کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے. میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو. وہ ماں باپ ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے اور ان کی برکتوں سے ہی ہم کو سب مل رہا ہے. یہ نئی عورتیں آ کر ذہن خراب کر دیتی ہے اور بسا اوقات یہ کہتی ہے کہ دیکھو جی اپن کمارے، دیکھو اپن کمارے، انہیں تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کا ذہن خراب کر رہی ہے. تم اچ کمارے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے ماں باپ سب بیٹھ کے کھا رہے، اپن نے اکیلے نے گتا لیے کیا ان کا سب کا؟ دیکھو اس کا ذہن خراب کر رہی ہے. وہ بھی کہتا ہے بات تو صحیح ہے، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ارے لوگوں یہ مت سمجھو کہ ہم اپنی طاقت سے کما رہے، اپنے بل بوتے پہ کما رہے. تم کو جو کچھ دیا جا رہا ہے تمہارے گھر میں کوئی کمزور ہے اس کے برکت سے دیا جا رہا ہے. کہیں ہوتا نا بیوہ بہن، بیوہ ننند گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ماں باپ کمزور ہے، یہ کروڑوں بھی کما رہا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تمہیں جو کچھ مل رہا ہے بولو کس کے برکت سے؟ کمزوروں کی برکت سے. اس پر ایمان لانا فرض ہے، جس کو اس میں شک ہے وہ گناہگار ہے. جو بولے نہیں میرے ماں باپ ہوئے تو کیا ہوا، میں کما رہا اتنا دن رات ڈال رہا. ارے تجھے دن رات وہاں ڈالنے کے قابل بنایا کس نے؟ اگر اللہ ایک نس پہ اگر حملہ کر دے تو اتنا پاگل بنے گا کہ خود تیرے گھر والے پتھر مارنا شروع کریں گے تجھے. تو اس قابل ہے؟ تو کہاں سوچ رہا ہے کہ میری اصل سے ہو رہا ہے؟ ماں باپ بڑی دولت ہے، ماں باپ بڑی دولت ہے. ایک واقعہ لکھا ہے، میں پڑھ رہا تھا میرا دل بھر کے آیا، سنو نا بھائیو. اللہ اکبر.
ماں باپ کی نافرمانی کتنی بری بات ہے۔ امام حوشب ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک گاؤں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عصر کا وقت ہوا، عصر کے وقت قبرستان کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک قبر پھٹی، قبر میں سے ایک شخص نکلا تو بدن تو انسانوں جیسا ہے لیکن سر گدھے کے جیسا ہے، سر گدھے کے جیسا ہے۔ باہر نکلا، 3 مرتبہ گدھے کی جیسے آواز نکالا اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکال کر پھر قبر میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں گزرا تو وہاں کچھ لوگ تھے، وہ بھی منظر دیکھتے رہے، وہ دیکھتے ہی تھے چونکہ کئی دنوں سے یہ واقعہ وہ بستی میں پیش آ رہا تھا۔ کہتے مجھے بتایا گیا آپ جانتے ہیں یہ کون شخص ہے؟ اور وہ ابھی جو ایک عورت گئی اس کو جانتے ہیں کہ کم سے کم وہ عورت وہاں سے اس میں نظر ملاتی ہے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے، یہ عورت کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ کہا دراصل یہ عورت اس کی ماں ہے اور یہ اس کا بیٹا تھا۔ سنو دھیان سے، کہا واقعہ کیا تھا؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ یہ بیٹا شراب پیتا تھا، بولو نا، بیٹا شراب پیتا تھا۔ ماں بولتی تھی بیٹا تو کب تک شراب پیتا رہے گا، بیٹا تو کب تک شراب پیتا رہے گا، بیٹا تو کب تک شراب پیتا رہے گا۔ تو اس کے جواب میں یہ شخص شراب پی کر ماں کو کہتا تھا تو گدھے کی طرح کب تک چیختی رہے گی، تو گدھے کی طرح کب تک چیختی رہے گی۔ جب سے اسے ہم نے دفن کیا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہر روز یہ آتا ہے اور گدھے کے سر کے ساتھ گدھے کی آواز میں 3 مرتبہ آواز لگا کر اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، یہ واقعے کا حوالہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو درس حدیث کے اصلاحی مضامین اس کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، میں نے خود پڑھا ہے اس کو، یہ ایسے ہی نہیں میں آپ کو دل بہلانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اسی میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، دھیان سے سنو بھائیو، ماں کی دعائیں لینے سے کیسا ہوتا ہے۔ بہت بڑا شخص تھا، اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی، دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کڈنیاں فیل اس کی ہو گئی، اب یہ بالکل اپنی موت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا کئی علاج کیا گیا لیکن روح نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک کنارے پر ایک بوڑھا شخص، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آخر یہ اس وقت کیا کہتی ہے، تو وہ دعا کر رہی تھی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے جس کی کڈنیاں فیل ہو گئی، میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں خود یہ واقعہ سن رہا تھا، وہ جیسے ہی دعا کر رہی تھی، اس کی یہ جو موت سے کھیل رہا تھا اچانک کلمہ طیبہ زبان سے جاری ہوا اور مسکراتا ہوا دنیا سے پردہ فرما گیا۔ ماں کی دعا، ماں کی دعا لگی۔ حضرت نے اور ایک واقعہ نقل فرما، ایسے سینکڑوں واقعات بیان کیے۔ سنو نا بھائیو، بولو عمل کی فکر کریں گے بھائی، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ کل یہ خبر مل جائے کہ پورے بیڑ میں کوہرام مچ گیا کہ ہر بیٹے نے اپنے ماں کے باپ کے پیر پکڑ لیا کہ امی ابا مجھے معاف کرو، مجھے دعا دو، آپ کی دعاؤں کا سہارا چاہیے۔ آپ ایسا کریں گے؟ سنو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمایا، میں پڑھ رہا تھا 3 دن سے، میں نے اس کو بار بار پڑھا۔ حضرت نے واقعہ لکھا، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی، دھیان سے سنو، اے اللہ تو ہر نبی کا ایک ساتھی جنت میں بنانے والا ہے،
میرا ساتھی کس کو بنانے والا ہے اللہ مجھے دنیا میں ملا دے اس سے. سنو نا بھائیو، میرا ساتھی اللہ آپ جنت میں کس کو بنانے والے ہیں مجھے دنیا ہی میں ملا دیجئے اس کو. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ جنت کے ساتھی سے اگر تم ملنا چاہتے ہو تو فلاں بازار میں جاؤ، ایک شخص فلاں دکان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے وہ شخص وہی شخص تمہارا ساتھی ہے جنت میں. یہ بازار میں گئے تو وہ مغرب کا وقت یعنی اس زمانے کے اعتبار سے گویا شام کا وقت ہوا تھا، غروب کا وقت ہوا تھا. وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، وہ گوشت کا کاروبار کرتا تھا. اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے تھیلی میں لیا اور یہ ٹکڑا لے کر اپنے گھر آیا، گھر جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہا بھائی صاحب السلام علیکم، میں آج کا دن تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے؟ اس نے کہا سر آنکھوں پہ چلیے، میرے ساتھ چلیے، اور ساتھ لے کر گھر گیا. جیسے گھر گیا ان کو ایک جگہ بٹھایا. وہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس کے گھر میں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک بڑھیا وہ لیٹی ہوئی تھی. یہ جیسے گیا تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو اس نے باریک کیا، اس کا شوربہ بنایا. شوربہ بنانے کے بعد اپنی ماں کو اٹھایا، ماں کو پانی پلایا اور پھر ماں کے لیے جو کھلا سکتا تھا کھلا کر یہ شوربہ بطور تقویت کے اپنے ماں کو پلایا. ماں نے وہ شوربہ پیا اور کہا کہ امی اب طبیعت اچھی ہے، آرام کرو، اور کچھ چاہیے؟ نہیں بیٹا، بس ماں کے کپڑے لیا اور رات کا وقت تھا دھونے کے لیے بیٹھ گیا اپنے ماں کے کپڑے. آج کوئی مرد مجاہد ہے جس نے ماں کے کپڑے دھویا ہو؟ کپڑے لیا، دھویا اور کپڑے سکھانے کے لیے ڈالا اور ماں کو کہا امی سو جاؤ، ایک مہمان آئے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کپڑے آپ کے میں دھو چکا، کل یہ کپڑے پہننا اپنے. بس اتنا بولنا تھا. تو وہ مہمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نے اسی حالت میں ہاتھ اٹھائے اور کچھ بول رہی تھی. فرماتے میں قریب گیا، میں نے کہا کہ سنوں یہ کیا کہہ رہی ہے. تو بڑھیا اس وقت یہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیجئے. اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہی دعا سن رہا تھا، اس شخص کو بلایا اور بڑھیا کو بھی کہا اماں خوش ہو جاؤ، جس پیغمبر کے ساتھ تمہارے بیٹے کو رکھنے کی دعا کر رہی تھی وہ موسیٰ میں ہی ہوں. اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے. بھائیو، اولاد کے حق میں ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ چہرے پہ بعد میں پھیرتی ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے. اولاد کے حق میں جب ماں دعا کرتی ہے چہرے پہ ہاتھ بعد میں پھیرتی ہے، وہ دعا قبول پہلے ہوتی ہے. وہ دعا قبول پہلے ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، معافی مانگ لے. میرے نبی نے فرمایا صحیح حدیث میں ہے کہ مگر حدیث میں یہ قید ہے، یہ قید ضرور ہے، نیک بیٹے کی ایک نگاہ، نیک بیٹا حدیث میں ہے، ولدن بار یہ حدیث میں ہے. بولو کیسا بیٹا؟ بولو نیک بیٹے کی ایک محبت کی نگاہ، ماں اور باپ کے چہرے پر ایک محبت کی نگاہ مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ماں تو رات دن گھر میں ہی رہتی ہے، اگر میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اگر ایک دن میں تو محبت کی نگاہ 100 بار ڈالے اللہ تجھے ایک ہی دن میں 100 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. 3 اور 4 لاکھ روپئے لے کر بیت اللہ کو جانے والوں، اپنے ماں باپ کے 3 اور 4 کونے کے چہرے کو دیکھ لو.
اللہ گھر بیٹھے آپ کو بیت اللہ کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بھائیو، میں نے اپنے بزرگوں کے واقعات میں پڑھا، اپنی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے ساتھ، ہم بھی جو ہو سکتا ہے اپنے ماں کے ساتھ کریں، ان کے کبھی کپڑے دھلائیں، ماں کو دیکھیں۔ میری ماں صبح میں تہجد میں اٹھے گی، صبح میں اٹھے گی، چپل پہلے درست کر کے رکھیں، پانی گرم کرنے کے لیے ماں سے پہلے آپ اٹھیے، میری اماں کو پانی گرم۔ ہم تو سب اپنے بیوی کو اس کی نوکرانی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم سیٹھ جی تو ایسے ہیں کہ رات کے 12 بجے آتے ہیں، صبح کے 10 بجے نوکری کو جاتے ہیں۔ ماں اپنی ماں تو چہرہ دیکھنے کو بیٹے کا ترس کے رہ جاتی ہے، یہ نہ دعا لے رہا ہے نہ بد دعا لے رہا ہے، معلوم نہیں کیسا زمانہ چل رہا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا بدل ہے، لیکن ماں کا بدل کوئی چیز نہیں ہے بھائیو۔ میں آج ہی ایک ماں کے ساتھ بیٹھا، آج کی بات تازہ، ایک ماں اپنا واقعہ سنا رہی تھی۔ اس ماں نے مجھے یہ جملے کہے کہ بیٹا، میرا بیٹا میں جیسا چاہتی ہوں اس کی شکایت تھی، اور کہتی تھی کہ دعا کرنے کے ہی لیے درخواست کو آئی ہوں کہ دعا کرو میرا بیٹا بھی فرما بردار بن جائے۔ لیکن بات ہے کہ اتنا میرا بیٹا جیسا بھی ہے، لیکن مجھے میرے بیٹے کی محبت ہے۔ اور ماں واقعہ یہ سنا رہی تھی کہ اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے، یہ میرا شوہر ہے، وہ شراب پیا تو پیا، میرا شوہر ہے، مجھے تو کسی چیز کی کمی نہیں کر رہا ہے، اور میرا دل ترس جاتا ہے۔ تو ماں نے مجھے فرق سمجھایا، تم سمجھ رہے ہو بات میں جو کہہ رہی ہوں وہ کیا ہے؟ سنو، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے، میرا شوہر ہے، کھانے پینے کو ہے، بیٹا بیٹی ہے، جو چاہے بول رہی ہوں لا رہی ہوں، جب تک چلا چلا، مر گیا خود دفن کریں گے۔ گویا بیٹی زبان قال نہیں، زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی تجھے تو سب کچھ اس سے پر رہا ہے، اس لیے تو کہہ رہی جب تک چلا چلا، مجھے تو اس کا کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کے سر پر میں ہاتھ پھیرتی رہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج ہی درد بھرا واقعہ میرا دل بھر کے آ رہا تھا، میں جب واقعہ سنا اس کا، آج ظہر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے، آج تازہ واقعہ سنا ہے، ایک ماں کا تازہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، مگر میں چاہتی ہوں جب تک میں زندہ رہوں میرے بیٹے پر میں شفقت کا ہاتھ پھیرتی رہوں۔ ماں بول رہی ہے۔ بھائیو، اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اپنے بیویوں پر ظلم کرنا شروع کر دو، نہیں، قطعی نہیں۔ بیوی کا بھی سنو، ماں کا بھی سنو، اور دونوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، انصاف کا برتاؤ کرو۔ ماں بڑی دولت ہے، بڑے حالات سے اس نے پروان چڑھایا ہے۔ میں نے کسی شاعر نے کہا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کے بارے میں کہا، بیٹے نے جب اس کی صحت اچھی ہو گئی تو بیٹے سے ماں کیا کہہ رہی، بیٹے نے بچپنے میں کسی موقع پہ کہا تھا، اب تو بالغ ہوا، بڑا ہوا، تو ماں اس دن کہہ رہی ہے بچپنے میں سنا تھا ایک جملہ، تو ماں بیٹے کے بالغ ہونے کے بعد کہہ رہی ہے، بیٹا اس دن سے میں رات میں سوئی نہیں ہوں، بیٹا اس دن سے رات میں سوئی نہیں ہوں جس دن بچپنے میں تو نے یہ کہا تھا، امی رات میں مجھے ڈر لگتا ہے، میں سوچتی ہوں کب میرا بیٹا اٹھے گا اور وہ کہاں ڈر جائے گا، تو میں تیری نگرانی میں بیٹھی رہتی ہوں، بیٹا اس دن سے میں سوئی نہیں ہوں جس دن تو نے یہ کہا تھا کہ امی رات میں اٹھنے میں ڈر لگتا ہے۔ کیا کیا کہا جائے بھائیو، ماں بڑی دولت ہے، دعا لو، جن کو ماں ہے ان کو دعا لو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہوں، میں رات میں اکثر کبھی سفر سے اللہ کے دین کی مبارک محنت کے بعد واپسی، جب بھی رات میں کبھی 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 12 بجے ہوتی، اور بوڑھی ماں کو میں گھر میں دیکھتا تھا، تو میں یہی یقین کرتا تھا، ماں برابر سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کے پاس آ کر چہرے پر میں 3-4 طرف، کبھی ادھر کے رخسار پر، کبھی ادھر کے رخسار پر، کبھی پیشانی پر، وہ تو سوئی ہوئی ہے، لیکن میں دراصل بھائیوں، میرے بھائیوں کو ابھارنا چاہتا ہوں،
اور میں سفر سے آ کر دیکھتا تھا، اور جب میں سونے کو اپنے بستر پہ جاتا تھا تو دل میں یقین کرتا تھا کہ الحمدللہ میرے 3 حج ہو گئے۔ اور میں کیوں نہ کہوں اس ماں کے لیے جس ماں کو میں نے دیکھا کہ تہجد میں اٹھ کر وہ بڑے درد بھرے انداز میں اللہ 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 کہہ کے اللہ ہی جانتا ہے کیا مانگتی تھی اور میرے لیے کیا نہیں دے کے گیا ہے میری ماں نے۔ میں تو یہ تصور کرتا ہوں، میرا ہر بھائی یقین کرے بھائیوں، آپ کے پاس کروڑوں کی دولت ہے لیکن ماں سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اس وقت۔ ماں کی اتنی بڑی دولت ہے، اس کی ایک دعا ملی آپ کو اربوں خربوں کے سونا اور چاندی سے بڑی دولت مل گئی، وہ شفقت والی ماں ہے۔ اسی لیے وہ ایک اللہ کے ولی کا جب ولی کے ماں کا انتقال ہوا تو ان کے دل میں الہام کیا گیا تم ہمارے ولی ضرور ہو لیکن اب سنبھل کے قدم رکھنا، اس لیے کہ جو ماں کی دعائیں تمہیں سنبھالتی تھی وہ دنیا سے چلے گئی، اب تمہیں سنبھل کے قدم رکھنے کی ضرورت۔ اس لیے کبھی بھی بیوی کے چکر میں آ کر ماں باپ پر ظلم نہیں کرنا بھائیو، اولاد کے چکر میں آ کر اپنے ماں باپ پر ظلم نہیں کرنا۔ ماں باپ کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت اپنا اولین فریضہ جانو بھائیو۔ ان کی دعائیں لو، ان کو کہو اماں میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ سنو میرے بھائیو، بھیڑ کے دوستو، 100 اولیاء اللہ ایک طرف، 100 اولیاء اللہ ان کی مقبول دعائیں، 100 اولیاء اللہ کی وقت واحد کی مقبول دعائیں ایک طرف اور ایک ماں کی مقبول دعائیں ایک طرف۔ یہ 100 اولیاء اللہ کی دعائیں ایک ماں کی دعا کا برابری نہیں کر سکتی۔ ماں ماں ہے، ماں ماں ہے، بڑی دولت ہے۔ جاؤ اپنے گھروں کو ماں کے قدموں کو پکڑو، باپ کے قدموں کو پکڑو، اور ماں اور باپ یہ دونوں شامل ہے اس میں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں اور تیرے باپ ہما نارک ہما جنتک او نارک، تیرے اماں اور ابا وہی تیری یا تو جنت ہے یا پھر وہی تیری جہنم ہے۔ ہما جنتک او نارک، یہی تیری جنت ہے یا وہی تیری جہنم ہے، پیارے نبی نے فرمایا۔ ماں باپ کی رضامندی میں جس کے ماں باپ خوش، انہیں یقین کرنا چاہیے میرا اللہ بھی خوش ہے، اور جن کے ماں باپ ناراض انہیں ڈرنا چاہیے میرا اللہ بھی ناراض ہے میرے سے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا ساتھ دو۔ ماں باپ بڑی دولت ہے بھائیو، انہوں نے بڑے حالات سے پالا ہے، پوسا ہے، یہاں تک لایا ہے۔ ہم سب خدمت کا حق ادا کریں گے بھائی، اور خدمت کا حق یہی یہ نہیں ہے ہم تو ہمارا حال ایسا ہے، دوست آیا فلاں آیا اس کے لیے تو کیا بھی کریں گے، ماں باپ کے لیے ایسی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کھلائیے، امی کو کہو امی آپ نے کتنا کھلایا مجھے، اب میرے ہاتھ سے آپ کھائیے نا، امی آپ میرے ہاتھ سے کھائیے، ابا جان ابا آپ میرے، دیکھو نا کتنا پیار، پانی چھوٹتا ہے منہ کو ابا اور امی بولنے پر بھائیو۔ ابا میرے ہاتھ سے کھائیے نا، ان کا پیشاب پاخانہ آپ اپنے ہاتھ سے، امی کچھ بھی بولے امی آپ نے کتنا میرا پیشاب پاخانہ اٹھا کے پھینکا ہے، مجھے موقع دیجیے نا کہ آپ کا پیشاب پاخانہ میں پھینک دوں۔ آج تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بڈھی کب تک سنبھالنا ہم نے۔ ایک ایک ماں نے اور باپ نے 10 بچوں کو پالا ہے، اور 10 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال رہے۔ یہ بول رہے ہم نہیں ذمہ لیا ہے کیا؟ ایک ایک بیٹے کو لاکھ لاکھ روپے کی نوکری ہے، اور ایک ایک ماں اس کی شوگر اور بی پی کی گولی کے لیے ترس رہی ہے۔ آج یہ حالات ہے، یہ حالات ہے بھائیو۔ یہ تو ماں ایسی بھی جائے گی ویسے بھی جائے گی، لیکن یاد رکھو حدیث میں فرمایا گیا جس کے ماں باپ ناراض ہے نہ اس کی دنیا ٹھیک ہے نہ آخرت ٹھیک ہے۔ وہ بیویوں کو سمجھاؤ کہ اگر میرے ماں باپ کی بد دعا لگ گئی تو صرف میرا ہی نقصان نہیں، میرا بھی نقصان، تو میری بیوی تیرا بھی نقصان، میرے معصوم معصوم بچوں کا بھی نقصان، اس لیے کہ میرا کچھ ہو گیا تم سب کا کچھ بھی ہو جائے گا۔ مجھے دعا لینے دو میرے ماں باپ کی۔ اسے کہو کہ تو اگر تیرا بھلا چاہتی ہے
تو ماں باپ کا بھلا کرنے دو مجھے، ماں باپ کا بھلا کرنے دو۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا آتی ہے اور آقا مجلس سجائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑھیا نے آ کر سلام کیا، آقا نے اللہ اکبر وہ کملی اپنے بدن اطہر سے اتاری جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جسے مدثر کہا۔ آقا نے کملی اتاری، کملی اتار کر بچھایا اور بچھا کر کہا اماں آ جاؤ اور اس پر بیٹھیے، اس کملی پہ بیٹھیے جس کو قرآن نے مدثر اور مزمل کہہ کر یہ بتایا۔ قیامت تک یہ مدمل اور مدثر کا جملہ قرآن میں رہے گا، اور اس کملی پر اور اس چادر پر اللہ کے پیارے حبیب کی بڑھیا آ کر بیٹھ رہی ہے۔ صحابہ متحیر اور پریشان ہیں، آقا کھڑے ہوئے کہا بیٹھیے تشریف لائیے۔ صحابہ متحیر ہے، اللہ کے نبی آخر اتنی بڑی قیمتی کون عورت آئی ہے کہ آپ نے اپنے بدن اطہر، جس بدن کو اللہ اکبر، اس بدن کو چپکنے کو، بدن کو دیکھنے کو جنت ترس رہی ہے، وہ بدن سے چمٹی ہوئی چادر اللہ کے نبی مٹی پر، اور اس مٹی پر اس خاتون کے مبارک قدم۔ اتنی نیک بخت یہ کون خاتون ہے؟ آقا نے فرمایا ارے تم نہیں جانتے ہو، یہ میری وہ ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ یہ میری ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ لوگوں تم ایئر کنڈیشن میں سوتے ہو، بہترین آپ مسہریوں پر سوتے ہو اور بہترین قالینوں پہ رہتے ہو، اور تمہاری امی تھیلوں پر اور شطرنجی پہ پڑی ہوئی ہے، تمہیں نیند کیسے آئی کہ تمہاری ماں، تم نے تو بہترین اے سی لگائی ہے اور تمہارے ماں کے لیے پنکھا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک سفر میں ایک بڑھیا کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ بڑھیا تھی قریب گویا کہ وہ بھی اپنے موت کے ساتھ کھیلنے والے ماحول میں تھی، لیکن عمر کچھ ٹھیک تھی۔ میں نے کہا دادی جان کیسے حال ہے؟ تو کہا کہ بیٹا اچھا ہے، لیکن دیکھو نا دھوپ کیسی چل رہی ہے، دل چاہتا ہے یہ گھر میں کوئی پنکھا لگا دے۔ وہ ماں کہہ رہی تھی، میرا دل پسیج گیا۔ میں نے کہا بے خیال کرو اپنی بوڑھی ماں کا، ماؤں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے آج۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی نہ دینا چاہے تو وہ ٹھیک ہے، اس نے جہیز میں لایا ہوا، اس کا کولر ہے، اس کی اے سی ہے، اس کے پنکھے ہے، لیکن آپ نے گاڑے پسینے سے کما کے ایک آدھا پنکھا اپنے ماں کے کمرے میں کیوں نہیں لٹکایا ہے؟ بیوی اگر روک رہی ہے تو وہ اپنا حق روک رہی ہے، لیکن آپ کو اپنے بیوی کے ماں کے ساتھ ناحق رہنے کا کس نے حق دیا ہے؟ ہم لائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا انتظام کریں، اپنے پینے کے لیے فریج ہے، اپنے کھانے کے لیے تازے کھانے ہیں، جب دل نے جو چاہا وہ ہے، اور ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ بھائیوں دعا لو، پھر سنو، وہ ولی اللہ کی ماں کا انتقال ہوا، دل میں بات ڈالی گئی، سنبھل کے چلنا، تمہیں جو ذات کی دعائیں سنبھال رہی تھی وہ چلی گئی۔ جن کے ماں باپ ہے دعائیں لو بھائیو، دعائیں لو۔ میرا دل ترستا ہے یا رب ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ ہر ایک کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے دل ترستا، وہ پیارے ابا، وہ پیاری اماں۔ یہ اور بات ہے کہ کتنوں کو ان کی قبریں بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں ان کو دفن کیا گیا ہے، کچھ پڑھ کے بخشنا تو دور کی بات ہے۔ اپنے ماں باپ کی سب قدر کریں گے بھائی۔ اور پھر بتایا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بیویوں پر ظلم کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو۔ بیوی بہرحال وہ رفیق حیات، اگر ماں باپ اپنے بیوی پر ظلم سکھا رہے ہیں تو انصاف دونوں کو الگ الگ رکھیے۔ آپ جہاں چاہے بیوی کے ساتھ رہیے، لیکن اپنے ماں کا حق ادا کرتے ہوئے رہیے، اس کو کھلائیے پلائیے۔ بیوی منع کرتی ہے، آپ چپکے کہیں سے لائیے، ہوٹلوں سے لا کر کھلائیے، اپنے جیب سے پیسے دیجئے۔ کیوں ہم بیوی کو بولتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے؟ اماں کی خدمت امی کی جگہ پر بیوی کرے، وہ بہت نور علی نور ہے،
ورنہ آپ کہے یہ میرا حق ہے میں خود کروں گا، کبھی پیر دبائیے۔ آج تو یہ باتیں ہے ہی نہیں بھائیو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ ماں کے ایسے پیر دباتے تھے، پیر دباتے دباتے جب تلوے کے پاس آتے تھے، تلوے کے پاس جس پہ مٹی لگتی ہے وہاں تک پہنچتے تھے، تو کبھی کبھار وہاں تک آ کر ماں لیٹی ہوئی دیکھ کر اپنی زبان نکال کر ماں کے پیر کے تلوے کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ ماں کہتی بیٹا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، سنو نا، تو جواب دیتے امی امی آپ کے پیر نہیں چاٹ رہا ہوں، میں تو یہ پیروں کے نیچے جو اللہ نے میری جنت بچھا کے رکھا میری جنت کو چاٹ رہا ہوں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا کے رکھا ہے۔ ماں اور باپ، حدیث میں فرمایا گیا کہ ماں تیری جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر دروازہ ہی نہ کھلے تو جنت میں کیا جائیں گے؟ باپ کو جنت کا مین گیٹ کہا گیا ہے، جنت کا دروازہ ہے باپ، باپ ہمارے جنت کا دروازہ ہے۔ آج طے کر لو انشاءاللہ اس مجلس میں ہم سب آج رات سوئیں گے نہیں جب تک اپنے ماں باپ کو معافی مانگ مانگ کر منائیں گے پٹائیں گے نہیں، انشاءاللہ معافیاں مانگیں گے، ان کے حق ادا کریں گے، اور جتنا کرتے تھے کل اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ، قطع نظر اس سے کہ ہم 5 بھائی ہیں اور کون پوچھ رہا ہے اور کون نہیں پوچھتا ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو نہیں پوچھے گا وہ خود بھگتے گا، مجھے تو میرے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور جو پوچھے گا وہ پائے گا انشاءاللہ، وہ پائے گا پائے گا۔ اس لیے آج یہ طے کر لے سب انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو عرض کرنی ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی، قطع رحمی اسے کہتے ہیں رشتے ناطے توڑنے والا۔ بولو کہاں نہیں جائے گا؟ سب بولو کہاں نہیں جائے گا؟ کون نہیں جائے گا؟ رشتے ناطے توڑنے والا۔ کون نہیں جائے گا؟ رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی ہے کہ مل صاحب دل چاہ رہا ہے یہ شہر چھوڑ دینا، گاؤں چھوڑ دینا، محلہ چھوڑ دینا۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ مل صاحب گھر میں 3 بیٹیاں تو جوان ہو کر ان کو کئی سال ہو گئے، چوتھی بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، جو بھی رشتے آتے ہیں محلے والے رشتہ نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی ہے رشتے ناطے توڑنے والا۔ تو ممکن ہے یہ گھر میں تو داخل ہوگا، یہ جنت میں نہیں داخل ہونے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو جس کا برا سوچے گا، یہ طے کر لو آج کے مجلس میں ہم کسی کا برا نہیں چاہیں گے انشاءاللہ، سب کا اچھا چاہیں گے۔ میں میرے آج کے اس مجمع سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں میرے بیٹوں کا، میری بیٹیوں کا، میرے پوتوں پوتوں کا، میرے ناتے نواسوں کا اچھا ہو، اگر ہم ان کا اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے حبیب کی امت کا اچھا سوچو، اللہ اپنا کبھی برا نہیں کرے گا، کبھی برا نہیں کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ۔ یہ آج کی رات میں جہاں پر بہت سو کی بخشش نہیں ہوتی ہے، رشتے ناتے توڑنے والے کی بھی آج کے رات اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ لگا بجھی کرنے والا، ادھر کا سن کے ادھر لگانا، ادھر کا سن کے ادھر لگانا، کتنے لوگوں کو ایسی گندی عادت لگی ہوئی ہے، وہ تو کس کا کیا کیا کہاں کہاں لگا رہے ہیں۔ غلط شکایات، غلط باتیں، غلط بیانیاں، داماد کو بتاتے ہیں ارے تو کہاں جا رہا وہاں پر تیرے بیوی کے یا تیرا سسرا تو ارے کیا بول رہا تھا تجھے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے اس کے بیٹا بیٹی کا اچھا نہیں ہونا چونکہ وہ میرا پڑوسی ہے۔ آج اس نے لگا بجھی کر دیا، اس کے بولنے بتانے کی وجہ سے کچھ نقصان بھی ہوا،
تو اس کا دنیا کا ہوا، لیکن تیری تو آخرت تباہ ہو گئی. آخرت تباہ ہو گئی. اس لیے بھائیوں رشتے ناتے جوڑنے کی فکر کرو. حتیٰ کہ ایک بات سنو، جھوٹ بولنا حرام ہے. آج کی رات میں جھوٹ بولنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن وہ جھوٹ جس جھوٹ سے دو دشمنوں میں جوڑ اگر پیدا ہوتا ہے، مثلا دو لوگوں میں بالکل گھناؤنی دشمنی ہو گئی، تو یہ ایک کے پاس جا کر کہے ارے کل نہیں کہ جس سے تیرے جھگڑے ہو رہے تھے کیا تعریف کر رہا تھا، وہ بول رہا تھا وہ غصہ تھا، جذبہ تھا، ورنہ میرے دل میں تو محبت ہے اس کی. ادھر جا کر اس کو بھی ایسی پٹی پڑا دیا، حالانکہ اس نے تو اس کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، لیکن اس نے جھوٹ کہا دونوں طرف کہ وہ بہت تمہارے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں. تو حدیث میں ہے اس نے جھوٹ بولا لیکن اللہ اس پر اس کو ثواب عطا فرمانے والے ہیں. وہ جھوٹ جس سے دو میں آپس میں جوڑ پیدا ہو یہ تو مقصود ہے، اور وہ سچ جس سے دو میں توڑ پیدا ہو یہ مطلوب نہیں ہے. ایسا ہم تم تو سچے بولنے کے عادی ہے، بول کے سارا خاندان توڑ کے رکھ دیا. کیا سچی بات کرے؟ ایسی سچی سے تو وہ جھوٹ اچھا جس سے دو میں دلوں میں ملاپ پیدا ہو رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھو رشتے ناتے جوڑنے کی فکر کریں گے بھائی، اپنے خصوصی بھائی وہ، اس لیے کہ حدیث میں ہے 3 دن سے زیادہ سلام اور بات چیت بند نہ کرو. جو شخص سلام اور بات چیت 3 دن سے زیادہ بند کرے تو چوتھے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، نفل بھی قبول نہیں ہوگا. اپن تو آج باتیں بند کر کر کے رمضان میں عمرے کو جا رہے، بقرعید میں حج کو جا رہے، اور بڑے بڑے دشمنیاں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا دشمنیاں بھی دو سگے بھائیوں میں، بہنوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں ایسی گھناؤنی دشمنیاں لگی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اس رات میں حدیث میں ہے کہ جب بخشش کا معاملہ کرتے کرتے ہزاروں کی بخشش ہوتی ہے، اور جب یہ 2 لوگوں کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، اپنے حال پر چھوڑ دو، جب تک یہ آپس میں ملاپ نہ کر لے ان کی بخشش نہیں کرنی ہے. چند دن کی دنیا ہے بھائیوں، میل ملاپ محبت سے رہو، دل کھلے رکھو، کچھ کر کے لے لو، اللہ کے پاس فائدہ ہوگا. نہیں کریں گے، آج دنیا میں کوئی کس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ بگڑنے والا ہے. موت جب آئے گی تو بھائیوں موت کسی کو پوچھ کر نہیں آتی. بڑا کٹھن معاملہ ہے. وہ کہنے والے نے اسی وجہ سے وہ بات کہی کہ یا رب، کہنے والے نے کہا یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں. یہ جو ڈولی جاتی ہے نا، دھیان سے سنو، ڈولی ہے کندھے پہ، یہ ڈولی میں جو مردہ ہے اللہ کو کیا کہتا ہے، دھیان سے سنو، یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، شرم کے مارے، شرم کے مارے کفن میں منہ چھپا کر آیا ہوں. سنو نا، یا رب تیری رحمت کا امیدوار ہو کر آیا ہوں، گناہوں کی نحوست سے شرم کے مارے کفن میں منہ چھپا کر آیا ہوں. اور آگے کیا کہتا ہے، یا رب چلنے نہ دیا مجھ کو گناہوں کے بوجھ نے، چلنے نہ دیا مجھ کو گناہوں کے بوجھ نے، اس لیے 4 یار کے کندھوں پہ سوار ہو کر آیا ہوں. مالک میری تو بساتی نہیں کہ آپ کے دربار میں چل کر آؤں. یہ کیفیت سے بھائیوں جانا ہونے والا ہے. کیا معلوم کیا بیتے گی اور کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو جس گناہ میں مبتلا ہے ابھی توبہ کر لو. ہم سب اب اجتماعی دعا میں لگنے والے ہیں، انشاءاللہ توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے. اور سنو ایک بار پھر، میں نے جمعہ میں یہاں مجلس ہوتی ہے اس میں یہ بات سنایا تھا کہ جیسے جیسے مردہ قبر کے قریب جاتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے، مثلا باپ ہے تو بیٹوں سے، بیٹا ہے تو باپ سے، بھائیوں سے، ماں بہن ہے تو اپنے رشتہ داروں سے بولتی ہے ارے کہاں لے جا رہے،
اگر اچھا ہے تو بولتا ہے جلدی چلو قبر میں جنت میرا انتظار کر رہی ہے، جلدی چلو. لیکن خدا نہ خواستہ معاملہ اگر الٹا ہے تو وہی مردہ یہ کہتا ہے ارے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے عبد الرحیم، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ، میں نے تجھے بڑے پیار سے پالا، ارے تم کندھوں پہ سوار کر کے مجھے کہاں لے جا رہے؟ جس قبر کی طرف لے جا رہے وہاں جہنم بھڑک رہی ہے، ذرا گھنٹہ بھر کندھوں پہ رہنے دو، میں دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے درمیان رہو. لیکن نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بیٹا دیکھتا ہے، نہ رشتہ دار دیکھتے، سب کہتے ہیں کہ نہیں اب تو تم گھنٹہ نہیں 10 منٹ بھی باہر نہیں رہ سکتے. ڈال دیا جاتا ہے. اللہ حفاظت کرے، کس کا گناہ کس کو کیسے وہاں پہنچے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. توبہ کر لو بھائیو، قسمتوں کو سنوار لو، مانگ لو آج اپنے قسمتوں کو خوب جم کے. ہم اللہ کے دربار میں مانگتے رہیں گے. بولو بھائی، اہتمام سے مانگیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے مانگنے کا یہ مبارک و مسعود موقع ہے. ابھی دعا ہو رہی ہے، سارے ساتھی جم کر بیٹھنے کا اہتمام اور فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو خوب کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند اعلانات ہیں، سن لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ابھی رومال گھمائے جا رہے ہیں. مسجد سے متعلق تعاون ہوتا ہے، یہ تعاون مسجد کے مختلف مقاصد میں استعمال ہوتا ہے. میں ہر بھائی سے گزارش کروں گا 100 روپے 10 روپے 20 روپے جو آپ کے جیب میں ہے نکالتے رہیے اور اس میں ڈالنے کا اہتمام کرتے رہیے. اوپر بھی، باہر بھی، پیچھے بھی، سب طرف. چلو بھائی سارے ساتھی ان باتوں کا اہتمام فرمائیں، بھرپور انداز میں تعاون فرمائیں. ڈالتے رہو، سارے ساتھی تعاون کرو. پیچھے جاؤ بھائی، پیچھے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، سب ساتھی تعاون